معنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ وَبِيَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمَّمْ بِالْخَيْرِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ سبق نمبر 15 میں آج ہم انشاءاللہ الکریم آیت نمبر 55 سے 57 کی تلاوت اور ترجمہ تفسیر دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم۔ یہاں پر دیکھیں، وعد اللہ، وعدہ فرمایا اللہ نے، الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وعاملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک اعمال، اچھے عمل، لیستخلفنہم، لا یستخلفن، لا کا مطلب ہوتا ہے ضرور ضرور، لا تاکید، حرف تاکید میں سے آ رہا ہے، لا یستخلفنہم، ضرور ضرور وہ خلافت دے گا انہیں، ہم ضمیر ہے جو ان سب کی طرف لوٹ رہی ہے، فی الارض، زمین میں، فی بھی جو ہے وہ حرف جارہ ہے، اردی کیونکہ آخر پہ اردی کو زیر کسرہ دے رہا ہے، کما استخلفا، کما جیسی، استخلفا اس نے خلافت دی، الذین ان لوگوں کو، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے، ولا یمکنن، اب پھر دیکھیں یہاں پہ جو لا ہے، جو ساتھ آتا ہے نا، حرف کے ساتھ ملا ہوا لا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ لام تاکید ہے، ٹھیک ہے، اور اگر لا علیحدہ سے آئے اس کا مطلب ہے یہ لام نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں کرے گا وہ، اور اگر یہ ساتھ ہی حرف کے ملا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے ضرور ضرور، مکنن، جو جمع دے گا، لہم، ان کے لیے، دینہم، ان کا دین، الذی ارتضی، یعنی جو کہ ان کے لیے پسند فرمایا، ان کے لیے، لہم، ان کے لیے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور ضرور ضرور بدل دے گا ان کو، من بعدی، اس کے بعد، خوفہم، خوف کے بعد، امن سے، یعبدوننی، وہ عبادت کریں گے میری، لا یشرکون بی، شریک نہیں ٹھہرائیں گے، شیئن، کسی کو بھی، ومن کفر بعد ذالک، اور جو کوئی ناشکری کرے، کفر کرے اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، بس فرمانی کرنے والے۔ با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسے ان سے پہلوں کو خلافت دی، اور ضرور ضرور ان کے لیے اس دین کو جما دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ضرور ان کے خوف کے بعد امن کو امن سے بدل دے گا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو کوئی اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دوسرے گروہ یعنی مخلص مومنوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی نازل ہونے سے لے کر 10 سال تک مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کے ساتھ قیام فرمایا، اور شب و روز کفر کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کیا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی اور انصار کے مکانات کو اپنی سکونت سے سرفراز کیا، مگر قریش اس پر بھی باز نہ آئے، تو آئے دن ان کی طرف سے جنگ کے اعلان ہوتے، طرح طرح کی دھمکیاں دی جاتی، صحابہ کرام ہر وقت خطرہ میں پریشان رہتے اور ہتھیار ساتھ رکھتے۔ ایک روز ایک صحابی نے فرمایا، کبھی ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ ہم امن و ایمان اور ہتھیاروں کے بوجھ سے
سبق دوش ہو سکیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا، جیسے ان سے پہلوں یعنی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو طاقت اور خلافت عطا فرمائی، جیسا کہ مصر و شام کے جابر کافروں کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو خلافت دی اور ان ممالک پر ان کو مسلط کیا، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب فرما دے گا، اور ضرور ان کے خلاف کے بعد کی مہلت ان سے بدل دے گا۔ چنانچہ یہ وعدہ پورا ہوا اور سرزمین عرب سے کفار مٹا دیے گئے، مسلمانوں کا تسلط ہوا، مشرق و مغرب کے ممالک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتح فرمائے، کیسر و کسریٰ کے ممالک اور خزائن ان کے قبضہ میں آئے اور پوری دنیا پر ان کا رعب چھا گیا۔ خلافت راشدہ کی دلیل۔ حضرت علامہ بن علی بن محمد خازن فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بعد ہونے والے خلفائے راشدین کی خلافت کی دلیل ہے، کیونکہ ان کے زمانہ میں عظیم فتوحات ہوئیں اور کسریٰ وغیرہ بادشاہوں کے حق خزانے مسلمان کے قبضے میں آئے اور امن و قوت و شوکت اور دین کا غلبہ حاصل ہوا۔ ترمذی اور ابو داؤد کے حدیث میں ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلافت میرے بعد 30 سال ہے، پھر ملک ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 برس 3 ماہ، حضرت عمر کی خلافت 10 سال 6 ماہ، حضرت عثمان غنی کی خلافت 12 سال اور حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت 4 سال 9 ماہ اور حضرت امام حسن کی خلافت 6 ماہ ہوئی۔ یعنی جو اس وعدے کے بعد ناشکری کرے گا تو وہی فاسق ہیں، کیونکہ انہوں نے اہم ترین نعمت کی ناشکری کی اور اسے حقیر سمجھنے پر دلیر ہوئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نعمت کی سب سے پہلی جو ناشکری ہوئی وہ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنا ہے۔ آیت نمبر 56 میں دیکھیں، وَأَقِیمُوا اور قائم رکھو الصَّلَاةَ نماز کو، وَآتُوا اور ادا کرو الزَّکَاةَ زکوٰۃ کو، وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو الرسول رسول کی، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین تم ہرگز خیال نہ کرو، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، معجزین فی الارض ومأواہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا معجزین عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ النار جہنم کی آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ وہ بے شک وہ کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس کا ترجمہ مبارکہ سنیں کہ اور نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہرگز کافروں کو یہ خیال نہ کرو کہ وہ تمہیں زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ بے شک کیا ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اس کی تفسیر مبارکہ ہے کہ ارشاد فرمایا، اے لوگو نماز کو اس کے اراکین و شرائط کے ساتھ قائم رکھو، اسے ضائع نہ کرو، اور جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض فرمائی ہے اسے ادا کرو، اور احکامات و ممنوعات میں اپنے رب کے اور حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے نجات دے۔ یعنی ان کفار نابکار کا زمین میں امن سے رہنا اس وجہ سے نہیں کہ وہ رب کے قابو سے باہر ہیں، بلکہ یہ رب تعالیٰ کی مہلت ہے، لہٰذا ان کے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ یہ ہماری پکڑ سے بھاگ کر زمین میں ہمیں عاجز کر دیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور بے شک
وہ کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔